إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال على جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، بڑھائی، بزرگی، کبریائی، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، ہر قسم کے رکوع و سجود، ہر قسم کا صدقہ خیرات، ہر قسم کی نظر و نیاز، ہر قسم کی عاجزی، انکساری، ہر قسم کی تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات، ہر قسم کا خوف اور ڈر صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، جو عزت و ذلتوں کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ وہ اللہ جسے عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے اللہ چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ، وہ مالک جس کو بڑھا دے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ مالک کم کر دے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ جس کو عزتوں سے نوازے اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے، پوری کائنات مل کر اسے عزت دینا چاہے تو کوئی اسے عزت دے سکتا نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد ان گنت لا تعداد، بے حساب بے شمار، لاکھوں کروڑوں درختوں کے پتوں سے زیادہ، بارشوں کے قطروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام مدینہ، امام الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطہرہ، مقدسہ، اعلیٰ و عرفہ ذات کے لیے خاص ہیں۔ معزز سامعین، معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں،
اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں ایک خواہش رکھ دی، جس خواہش کا ذکر قرآن کے اندر بھی ملتا ہے۔ متعدد انبیاء نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ تو ہمیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ پھر اس اولاد کے بعد دعائیں یہ کی جاتی رہی کہ اللہ تو ہمیں اولاد دے تو وہ بیٹوں کی شکل میں دے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا۔ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ کوئی اللہ کے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اگر جس کو اللہ اولاد نہ عطا کرنا چاہے، پوری دنیا کی سائنس مل کے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجیاں اکٹھی ہو کر اگر اس انسان کے اندر اولاد پیدا کرنا چاہیں تو اولاد پیدا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اولادیں عطا کرنا، بیٹے عطا کرنا، بیٹیاں عطا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اور ہمارے ہاں جب کسی کی شادی ہو جائے تو اس بیچارے کے لیے زندگی محال بن جاتی ہے، میاں بیوی کے لیے۔ وہ جس مجلس کے اندر، جس شادی کے اندر، جس محفل کے اندر بھی بیٹھیں گے، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، اشارہ کنائے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلا یہ سوال کہ سنائیں بھائی، کیا سنائیں؟ جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کی قدرت ہے، جس راز کا اللہ کو علم ہے، جو انسان جان نہیں سکتا، ما فی الارحام کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، صدور کے اندر کیا ہے، یہ اللہ کے راز ہیں، اللہ کے اختیار ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی ان رازوں کو جان سکتا نہیں جان سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اولاد عطا کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس کائنات کے اوپر کوئی دربار، کوئی گدی نشی، کوئی سجادہ نشی، کوئی تعویذ، کوئی قسم کی ایسی چیز موجود نہیں جو انسان کو اولاد عطا کر سکے۔ اولادیں صرف اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ شرک و بدعات کے معاملات تو بعد کے اندر جاری ہوئے، آپ ان کی تصانیف کشف المحجوب و مختلف کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کے اندر کی تاریخ موجود ہے۔ توحید پرست تھے یہ لوگوں نے، بعد میں سارے گنبد بنا دیے، توحید و شرک کے معاملات شروع کر دیے، بے اولاد اس دنیا سے گئے۔ آج دنیا اس در کے اوپر جاتی ہے اولادیں لینے کے لیے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہو گئی، اب اللہ ہمیں اولاد دے، تو اولاد اللہ ہمیں بیٹوں کی صورت میں دے۔ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، لیکن یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا۔ رب کبریا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ اور تیرے درمیان تیرے بیٹے حائل نہیں ہو سکتے۔ یہ فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیٹی کو عطا کی، ایک بہن کو عطا کی، بیٹی کو عطا کی کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا آمنہ کے لال نے کہ من عال علی جاریتین جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کو پالا، کل قیامت کے دن وہ آئے گا، انا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور یہ انسان جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، ہم دونوں کل قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گے اور کوئی اس کو جنت کے داخلے سے روک سکتا نہیں، روک سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کل قیامت کے دن مل جائے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ انسان جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کا ساتھ نصیب فرما، ہمیں نبی کا ہمسایہ بنا دے، نبی کی معیت مل جائے، نبی کا ساتھ کل قیامت کے دن مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کبریا نے اس انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یہ جنتی انسان۔ کون؟ من عال علی جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی۔ بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کو کھلانے کا فضیلت، بیٹیوں کی تربیت کی فضیلت، بیٹیوں کو پہنانے کی فضیلت اللہ کی قسم بیٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دیوار بن جائیں گی جہنم کی آگ اور تیرے درمیان، یہ بیٹیاں گواہی دیں گی۔ یہ بیٹیاں جن کو تو آج بیٹوں کے اوپر فضیلت نہیں دیتا، جن کی تعلیم تو بیٹوں سے زیادہ نہیں دلواتا، جن کی سہولیات کا خیال تو بیٹوں سے زیادہ نہیں رکھتا، یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے تو اگلے گھر پرائے گھر چلے جانا ہے،
کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹیاں تجھے جہنم کی آگ سے بچائیں گی، یہ بیٹے تجھے جہنم کی آگ سے ہرگز نہیں بچائیں گے۔ یہ تخصیص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بیٹیوں کو دی۔ آج ہم بیٹی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے اندر بدبختی اور بدقسمتی ایسی ہوئی کہ ہمارے اندر وہی اسلام سے پہلے جو جہالیت تھی، مکہ کے اندر، عرب کے اندر جو جہالیت تھی، کیا تھی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ زندہ درگور کی گئی بیٹیاں جو زمانہ جاہلیت کے اندر درگور کر دی گئی، زندہ جن کو دفن کر دیا گیا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ہم ان سے سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس وجہ سے درگور کیا گیا، یہ بیٹیاں۔ اور اگر آج ہمارے اندر بھی وہی سوچ آ جائے، بیٹی پیدا ہو تو عجیب سا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بسا جا منہ بنا کے، عجیب سی شکل بنا کے بتاتے کیا جی بیٹی پیدا ہوئی، عجیب سا منہ بنا کے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ کیا ہے بیٹی؟ اللہ کی رحمت ہے، اور رحمتوں کا حساب کل قیامت کے دن نہیں ہے۔ یہ کوئی شریعت نہیں ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، شریعت کی تقسیم نہیں۔ ایک ہمارے ہاں قول ہے نا، چلے قول کو بھی مان لیں تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ نعمت کا کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دلیل یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس موجود تھے، کھجوریں، ٹھنڈا پانی لایا گیا، آپ علیہ السلام نے جب ان کو نوش کیا، کھجوریں کھائی اور فرمایا کیا میرے صحابہ، ھذا الماء البارد، یہ ٹھنڈا پانی اور یہ کھجوریں، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن سوال جو ہونا ہے نعمتوں کا ہونا ہے۔ جتنی بھی رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، اللہ نے کل قیامت کے دن رحمتوں کا سوال ہم سے نہیں کرنا، ان رحمتوں کا حساب نہیں ہونا۔ تو بیٹی رحمت ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور آج ہمارے ہاں بھی وہی نظریہ، وہی سوچ، عجیب و غریب قسم کی سوچ۔ بیٹی پیدا ہو تو کوئی خوشی نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی مٹھائیاں نہیں، کوئی کھانے نہیں، کچھ نہیں، گھر کے اندر سوگ کا عالم۔ یہ وہی حال ہے جو قریش مکہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کے اندر نقشہ کہہ رہا نا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو یہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اپنے منہ کو چھپاتا ہے، اور کیا کہتا ہے ام یدسہ فی التراب، غصے کی حالت میں اس کو یہاں پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، ام یدسہ فی التراب، یہاں سوچتا ہے اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ اگر آج آپ کی بھی اور میری سوچ بھی اگر وہی ہو تو پھر مکہ کے ان جاہل لوگوں کے اندر اور میرے اندر کوئی فرق نہیں۔ اگر بیٹی کی پیدائش کے اوپر اس طرح سے کرتا ہوں، اور اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر، بیٹیوں کو وراثت سے محروم، ان کی جو وراثت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور اس کے بعد ایک بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا، میرا جسم میری مرضی، عورت کی آزادی۔ یاد رکھیں کہ جتنے حقوق ایک بیٹی کو، بہن کو، ماں کو اسلام نے دیے ہیں، دنیا کی کوئی شریعت نے نہیں دیے۔ اللہ کے بندو، یہ جو میرا جسم میری مرضی جسم، پہلی بات تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کا جسم ہے۔ اللہ جب چاہے ہمارے سانس روک دے، ہماری بینائی لے لے، ہمارے چلنے کی قوت لے لے، یہ جسم اللہ کا ہے، اور اس کے اوپر مرضی بھی اللہ کی ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ جو تحریکیں چلائی جاتی ہیں خواتین کو خراب کرنے کے لیے، لبرلزم کو پھیلانے کے لیے، میرا جسم میری مرضی، عورت کی آزادی، یاد رکھیں کہ عورت کے جتنے حقوق ہیں سارے کے سارے اسلام نے بیان کر دیے۔ اب عورت کو کوئی حقوق ملنے والا نہیں، اور یہ تو اسلام نے آ کر عورت کو آزاد کروایا، بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے۔ اور اس سے پہلے عورت کے کیا سلوک ہوتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ 100 مرد شادی کرتا، اس کو طلاق دے دیتا، 100 مرتبہ نکاح ہوتے، عورتوں کو ایسے لاوارث چھوڑ دیا جاتا، اور عورتیں علم اٹھا کر پھرا کرتی کہ اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا میرے ساتھ کر لے۔ یہ عورت کا مقام تھا اسلام سے پہلے۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر بیٹی کی وراثت کو بیان کیا، ماں کی وراثت کو بیان کیا، بہن کی وراثت کو بیان کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی وراثت دو، جیسے بیٹوں کے اندر تقسیم کرتے ہو، اپنی زندگی میں ان کے نام لگاتے ہو، جائیدادیں، زمینیں، رقبے، اپنی گاڑیاں، بینک بیلنس بیٹوں کے لیے تقسیم کرتے ہو، ایسے ہی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کا حق، ان کا حصہ وراثت میں سے کھا لیا جاتا ہے۔
اور بیٹی کا حصہ کتنا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا ایک بیٹے کو دیں گے اس کا آدھا بیٹی کو دیں گے۔ یہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت نے مختص کر دیا ہے۔ اور آج ہم اس وراثتی حق کو، اپنی بیٹی کے اس وراثتی حق کو کھا جاتے ہیں۔ بدبخت ہیں وہ والدین، کل قیامت کا دن ہوگا، گلے کے اندر 7 طوق ہوں گے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امی عائشہ کے سامنے اپنی وراثت کا ایک مسئلہ بیان کیا۔ میں نے امی عائشہ کو کہا مجھے اس بارے میں آگاہ کریں۔ امی عائشہ ام المومنین فرمانے لگی کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ یہ زمین جو ہے، یہ مال و دولت جو ہے، یہ فتنہ ہے۔ اور دوسرا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ناجائز ہتھیا لی، وہ چاہے بیٹی کا حق بنتا ہو وہ بیٹے کو دے دیا، یا بیٹے کا بنتا ہو وہ بیٹی کو دے دیا، ناجائز کیا، ایک بالشت زمین اس نے ناجائز غلط تقسیم کی، ہتھیا لی، کل قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس انسان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اس چیز کی علامت ہوگی کہ اس انسان نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے کسی کی زمین کھائی ہے، بیٹی کی وراثت اس نے بیٹے کو دی ہے، اس نے کسی کا حق کھایا۔ آج ہم کیا سمجھتے بیٹے؟ عموماً ہمارے ہاں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ کس بنا کے اوپر؟ اس کی شادی کرنی ہے، اس کو جہیز دینا۔ شریعت نے نہیں کہا کہ آپ اس کو جہیز دیں اور یہ رسومات اور یہ خرافات آپ اپنے اپنے گل کا پھندا بنائیں۔ شریعت نے کوئی حکم نہیں دیے۔ یہ نہیں کہ جہیز دے دیا، جہیز آپ نے 50 لاکھ کا دے دیا کہ وراثت معاف ہو گئی، نہیں۔ باپ کی وراثت میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے، وہ چاہے بھائی موجود ہو، باپ موجود ہو، جب بھی وراثت تقسیم ہو اس کو دینا پڑے گا، وہ اس کی حقدار ہے۔ اگر کوئی اس سے محروم کرے گا تو کل قیامت اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑا ہوگا۔ یہ ہیں بیٹیوں کے معاملات۔ آج ہم، اللہ معاف کرے، بیٹیوں کو ہم نیچے رکھتے ہیں، بیٹوں کو زیادہ، تعلیم بھی بیٹوں کے لیے زیادہ، اور آگے ترقی کرنے کے مواقع بھی بیٹوں کے لیے زیادہ۔ بیٹیوں کو ہم وہ حقوق نہیں دیتے، تعلیم ان کی روک لیتے۔ اگر کوئی بیٹی کو سیکھنا چاہتی ہے وہ نہیں سکھاتے۔ 100 مسئلے مسائل ٹھیک ہیں، پردے کے مسائل، ماحول کے مسائل، سب اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو حق بنتا ہے ایک بیٹی کا وہ دینا پڑے گا۔ جیسے بیٹوں کے لیے آپ بڑے نرم گوشہ ہیں تو بیٹیوں کے لیے بھی ایسے نرم گوشہ ہونا پڑے گا۔ جو اس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا۔ حق صرف یہ نہیں کہ وراثت تقسیم ہوئی آپ نے بیٹی کو دے دی، نہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ بیٹوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، جو چیز بیٹی کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرنا پڑے گا۔ یہ بیٹیاں ہیں، بیٹی کتنا پیار کرتی ہے کہ باپ کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوئی، امی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کے بابا جان کی طبیعت خراب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نزع کے عالم کو دیکھ کر کیا کہنے لگی؟ ایک بیٹی کے دل کے اندر کیا محبت ہوتی ہے باپ کے لیے، اللہ کی قسم بیٹوں کے دلوں میں یہ محبت نہیں ہوتی۔ ممبر کے اوپر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں، جو محبت ایک بیٹی کے دل میں باپ کے لیے ہوتی ہے بیٹے کے لیے نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کے عالم کو، نزع کی کیفیت کو دیکھا، رونے لگی، کہنے لگی وا کربا ابا الی جبریل اجاب ربا دعا، اے میرے بابا، ہائے واہ کربا ابا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، ہائے میرے بابا کی تکلیف۔ ایک بیٹی کے الفاظ ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ اپنے باپ کے لیے، ہائے میرے بابا کی تکلیف، الی جبریل ادعا، ہم جبرائیل امین کو آپ کی تکلیف کی اطلاع دیں گے۔ اجاب ربا دعا، میرے بابا آپ کو رب نے بلایا، آپ چلے گئے وفات کے وقت۔ نزع کی حالت میں یہ کہ وفات میں تھوڑی دیر وفات، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بیٹی کے الفاظ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوائی نہیں ہوا، بچپن کے اندر ہی فوت ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ محبت ہے ایک بیٹی کی باپ کے لیے۔ بیٹوں کے اندر یہ محبت نہیں ہوتی۔ بیٹیاں بڑی ذمہ دار ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے، بیچاری بیائی بھی جائیں تو اپنا وہ گھر بھی دیکھتی ہیں، باپ بیمار ہو جائے تو آ کر اس کے کپڑے تبدیل بھی بیٹیاں کرتی ہیں، اس کو نہلانا دہلانا بھی آ کر بیٹیاں کرتی ہیں، نہیں کرتے بیٹے، بہت کم ہے۔ یہ بابا صاحب جنہوں نے ساری کی ساری زمینیں اپنے بیٹوں کے نام لگا دی، بیٹیوں کو نہیں کچھ دیا، پھر بھی بیٹیاں آ کر باپ کی یقین کر خدمت کرتی ہیں، بیٹیاں اتنے وفادار ہیں۔
قدر کریں بیٹیوں کی۔ جب یہ حدیث میں نے بیان کی کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کو کھلایا، تو صحابی رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو اس کے لیے کیا؟ جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا کہ جس نے 1 بیٹی کی پرورش کی، اس کو جوان کیا، دیندار مناسب گھرانہ دے کے اس کی شادی کر دی، کل قیامت کے دن یہ بیٹی اس کے لیے سفارشی بن جائے گی، یہ بھی کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری کی ساری فضیلتیں کس کے لیے ہیں؟ بیٹی کے لیے۔ تو آج ہم بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج سوچیں گے لمحہ فکری ہے، ہم نے بیٹیوں کو کتنی ویلیو دی ہے، اپنی بہنوں کو ہم نے کتنی ویلیو دی، اپنی ماؤں کو کتنی ویلیو دی ہے۔ آج معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ موجود ہے، بہت بگاڑ موجود ہے بیٹیوں کے معاملے میں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے جنہوں نے بیٹیوں کے حقوق کو کھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے میرے صحابہ اتدرون مل مفلس قالوا من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ صحابہ سے سوال کیا اللہ کے رسول نے، میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہنے لگے کہ پہلے تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بھیجے، پھر کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کو پیسہ مال نہ ہو وہ غریب ہے، جس کے پاس مال نہ ہو پیسہ نہ ہو، اور ظاہری بات ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے۔ وہ جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی دیندار ہو، جتنا مرضی تہجد گزار ہو، جتنا مرضی بڑے سے بڑا دین کا ٹھیکیدار ہو، بھائی پیسہ نہیں ہے تو غریب ہے۔ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک مفلس غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے، غریب یہ نہیں ہے۔ ان المفلس یاتی یوم القیامہ، ان المفلس قد یاتی یوم القیامہ قد ضرب ھذا وقد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا وقد سفک دم ھذا۔ فرمایا کہ مفلس یہ نہیں کہ پیسہ نہیں، دولت نہیں، مفلس یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آئے گا، اس کے ذمہ کسی کا حق ہوگا، اس نے ادا نہیں کیا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، کسی کے اوپر زیادتی کی ہوگی، یہ کل قیامت کے دن آئے گا، یہ غریب، یہ کنگلا انسان ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں۔ پھر ایک حدیث کے اندر آیا کہ کچھ لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اعمال کامثال جبال تہامہ، تہامہ پہاڑ، تہامہ پہاڑ بہت بڑا، احد پہاڑ سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن تھوڑا چھوٹا ہے تہامہ پہاڑ۔ میں کہ تہامہ پہاڑ کی مانند ان کے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اٹھائے گا، ان کے منہ کے اوپر مارے گا، یا دوسری مثال بیان کی، ہوا کے اندر ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ حقوق العباد میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ کیا ہے حقوق العباد؟ کہ میں نے ایک بیٹے کو یہ دیا اور بیٹی کو نہیں دیا، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم رکھا، یہ بھی حقوق العباد ہے۔ جو نہیں دیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ بیٹی کے ساتھ نافرمانیاں کرتا رہا، بیٹی کے ساتھ ناانصافیاں کرتا رہا، بیٹوں کو ترجیح دیتا رہا بیٹیوں کے اوپر۔ کل قیامت کے دن مجرم بنیں گے ہم سب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی، وَلَمْ يُعِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، اور بیٹیوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے، بیٹیوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک تو اللہ کے بندو اس نرالی مخلوق کی تخلیق کو سمجھیں۔ تخلیق کیا ہے؟ فرمایا کہ عورت کہاں سے پیدا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلَاعٍ، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ ایک تو یہ تخلیق ہے عورت کی فطرتاً جو تخلیق ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُعْسِرْ عَلَىٰ وَلَدٍ، بیٹوں کے اوپر ترجیح نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، بیٹوں کو ترجیح نہیں دیتا، بیٹیوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس چیز کی ضمانت ہوگی کہ اس نے بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح نہیں دی، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، اور زندگی میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بیٹیوں کو، صرف ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ یہ بیٹیوں کی فضیلت، تو اس لیے بیٹیوں کے معاملے کو سمجھیں۔ امی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر سوال کیا، مانگنے کا سوال کیا مانگا۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو 2 ٹکڑے کھجور کے دیے،
کھجور دی اور 2 ٹکڑے، ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے میں نے اس کو کھجور دی. اس نے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گھر آئے تو گھر آ کر میں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح سے ایک عورت آئی اور اس نے آ کر سوال کیا. میں نے اس کو کھجور کے 2 ٹکڑے دیے. اس نے ایک ٹکڑا ایک بیٹی کے منہ میں دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کے منہ میں دے دیا. تو امی عائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً رونے لگے اور آنسو نکلتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ من ابتلی من البنات شیئا، جو ان بیٹیوں کے ذریعے سے، ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی آزمائش میں ڈال دیا گیا، آزما لیا گیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس انسان کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا. کس انسان کو؟ جس کو بیٹیوں کی آزمائش، بیٹیوں کی آزمائش. اور یقیناً بیٹیوں کے اللہ معاف کرے ہر کسی تو نہیں، کسی کے لیے آزمائش بن بھی جاتی. جس نے صبر کیا اس معاملے کے اوپر، اس کام کے اوپر صبر کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا. تو بیٹیاں بڑی پیاری مخلوق ہیں، اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہے بیٹیاں. جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں کہیں رزق کی کمی نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں موجود ہیں وہاں پر. بیٹیوں سے بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں بیٹیوں سے. اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں. یہ بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں، بیٹیاں ہی خدمت کرتی ہیں. اور آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں بیٹی پیدا ہو جائے، بڑے پریشان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹی کی پیدائش کے اوپر اگر پوچھیں نا جی پریشان کیوں، تو لوگ کہتے ہیں بیٹی سے ڈر نہیں لگتا، بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. میری ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہونے ہیں نا، جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہونے ہیں، ان کا رزق، ان کی زندگی کے تمام تر معاملات لکھ دیے گئے ہیں. جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہونے ہیں، جتنے بھی، اس میں ہماری بیٹیاں بھی شامل ہیں. جتنی بھی بیٹیاں پیدا ہونی سب کے نصیب شامل ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ کے اندر، سارے کا سارا لکھ دیا گیا. تو اس لیے بیٹیوں کے نصیب سے ڈرنا نہیں، ڈرنا بالکل نہیں ڈرنا. اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے. جو اللہ کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، جو اللہ کے اوپر اپنے یقین کو پختہ کر لیتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے اوپر توکل کیا کریں. بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر، بیٹیوں کے معاملات میں اللہ کے اوپر توکل کیا کریں، حوصلوں کو کمزور نہ کیا کریں. کبھی ایسا نہ سوچیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی اب اس کے نصیب اور یہ نہیں. نصیب اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. آپ یہاں کتنے لوگ ہیں گھر کے دنیا داری کا کیا کچھ دیکھ کے رشتے کرتے ہیں، بیٹیوں کو روانہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے گھر نہیں رہتے. اور کتنے لوگ ہیں جو کچی چھتیں، جہاں جناب وہ پنجابی کہتے ہیں کانوں کی چھتیں، چھتیروں کی چھتیں، ان گھروں میں بیٹیاں دیتے ہیں، جھونپڑیوں کے اندر بیٹے سکون کی زندگی گزار جاتے ہیں. تو یہ نصیب اللہ لکھنے والا ہے. لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس میں مین چیز یہ ہے بیٹیوں کے معاملے میں، جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا، اللہ کے اوپر توکل کرے گا، اللہ اس کو کافی ہو جائے گا، اللہ اس کو ذل و رسوا نہیں کرے گا. اور جس کا توکل ہی اللہ ہو گیا، جس نے اپنی بات کو اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنے معاملے کو، اپنے اختیارات کو اللہ کے سپرد کر دیا، کیا اللہ اس انسان کو پریشان کرے گا؟ کیا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا؟ ہرگز نہیں. جو اللہ کے اوپر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیٹیوں کے نصیب والی یہ بھی کبھی چھوٹی گھٹیا بات نہیں کریں. نصیب اللہ کے ہاتھ میں. اپنی کوشش کریں، بیٹیوں کی پرورش کریں، بیٹیوں کو کھلائیں، خیال کریں، پیار کریں. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھائیں، سیدہ فاطمہ کے ساتھ جتنے معاملات ہیں ایک بیٹی کے اور باپ کے، اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر بیٹی کا ادب و احترام کرنے والے، اس قدر پیار کرنے والے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کہ یہ بیٹی ہے، یہ بیٹی ہے. اور اسی بیٹی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا آپ کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے، صرف بیٹیوں کی آزمائشوں کی وجہ سے، بیٹیوں کو پالنے کی وجہ سے. آج ہم نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں جی بیٹے کو پڑھائیں، اس کو بزنس کروائیں، بیٹے کو یہ کریں، ان کے کمرے بنائیں، ان کے گھر بنائیں، ان کی جناب جائیداد میں سے ان کے حصے نکالیں، ایسے کریں. ہماری تمام ترجیحات سب کی سب بیٹوں کے لیے ہو گئی ہیں.
یاد رکھیں کل قیامت کا دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے جب ہم نے حساب دینا ہے، اور اللہ نے سوال کرنا ہے کہ تجھے بیٹیاں عطا کی تھی، تو نے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نے بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ آخری بات بیٹیوں کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے رشتہ کرنا چاہے تو وہ دیندار گھرانہ دیکھے۔ 4 چیزیں بیان کی، مال و دولت، حسن و جمال، اور نسب نامہ اور دینداری۔ فرمایا کہ اگر دینداری ہے، باقی 3 چیزیں نہیں ہیں، تو فظفر بذات الدین، جو دیندار گھرانہ ہے وہاں پہ آپ اپنا رشتہ کر کے فظفر بذات الدین، اپنے ہاتھ کو کامیاب کر لو۔ تو یہ ایک سب سے بہترین حل ہے، سب سے بہترین حل یہ کہ ہم جب بیٹیوں کے فرائض ہم انجام دینے لگیں تو دینداری دیکھیں، سب سے پہلے دینداری دیکھیں۔ دنیا کا مال و دولت آج ہے، کل نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ مال و دولت کے رنگ میں ہو، جب مال و دولت جائے تو پھر وہ بھی بدل جائے، ایسا نہ ہو۔ لیکن جو دیندار انسان ہوگا وہ کسی صورت نہیں بدلتا، دین باقی رہ جاتا ہے، شریعت باقی رہ جاتی ہے، مذہب باقی رہ جاتا ہے، باقی سارے کا سارا بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ جب دین ہو تو پھر انسان بڑی بڑی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بیٹیوں کے ان مسائل کو، وراثت کو، عظمت کو، مقام کو، ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔